میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، اگر کہیں تو بتاؤں آپ کو؟ ریمنڈ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ بتاؤ کیا آئیڈیا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے منہ بنا کر کہا۔ آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ آپ کا وہ مسئلہ ملٹری اسپیشل فورس سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور آپ کا یہ مسئلہ ملٹری فورس اسپیشل سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان چاروں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کی طرف توجہ دیں۔ ریمنڈ نے کہا۔ ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کی طرف کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کرنل ڈیریمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے ملٹری اسپیشل فورس کے چیف پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، اور وہ آپ کے ہاتھ آ گیا تو سمجھ لیں کہ پاکیشیا ملٹری اسپیشل فورس پر آپ کا ہی کنٹرول ہوگا، پھر آپ ہر سیاہ و سفید کے مالک ہو جائیں گے۔ ریمنڈ نے کہا تو کرنل ڈیریمن بے اختیار اچھل پڑا۔ گڈ آئیڈیا، ریئلی گڈ آئیڈیا، اس طرف تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی اگر میں کرنل درانی کی جگہ لے لوں تو میرا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور مجھے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کرنل ڈیریمن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس طرح آسانی سے کوئی اور ایجنسی آپ پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکے گی، اور آپ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہیں گے، ریمنڈ نے جواب دیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کرنل درانی کہاں رہتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کا پتہ چل جائے تو پھر میں وہاں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں گا۔ ایک بار میں نے کرنل درانی کا روپ دھار لیا تو پھر کوئی اور تو کیا، کرنل درانی خود بھی مجھے اپنے روپ میں دیکھ کر پہچان نہیں سکے گا، کرنل ڈیریمن نے کہا۔ کرنل درانی کی رہائش گاہ کو تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ GOR 6 میں رہتا ہے، اور اس کی رہائش گاہ 8 بلاک میں ہے، اور اس کی رہائش گاہ کا نمبر 740 ہے، ریمنڈ نے کہا۔ اوہ، تم اس کی رہائش گاہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ ملٹری اسپیشل فورس کا چیف، اور تم اس کی رہائش گاہ کے بارے میں مجھے ایسے بتا رہے ہو جیسے وہ کسی عام سے سرکاری محکمے کا عام سا افیسر ہو، کرنل ڈیریمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ GOR 6 کے 8 بلاک میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اور وہ اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہے، اس لیے میں کبھی کبھار اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر چلا جاتا ہوں۔ 2 روز پہلے بھی میں وہاں گیا تھا تو میں نے کرنل درانی کو وہاں سے گزر کر کوٹھی نمبر 740 میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، جو میرے دوست کی کوٹھی سے 2 کوٹھیاں آگے تھی۔ میں چونکہ کرنل درانی کو پہچانتا تھا، اس لیے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کرنل درانی وہاں رہتا ہے، ریمنڈ نے جواب دیا۔ تمہارا دوست کس سرکاری محکمے میں کام کرتا ہے اور اس کا رینک کیا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے پوچھا۔ وہ وزارت آثار قدیمہ کا سیکرٹری ہے، اس کا نام حامد جمیل ہے۔ وہ میرے کلب میں آتا رہتا ہے۔ وہ اکثر ہار جاتا ہے، لیکن میرے حکم پر اسے ہارنے پر کچھ بھی نہیں کہا جاتا، البتہ میں اس کی ہاری ہوئی رقم کے بدلے میں اس سے اپنے کوئی نہ کوئی کام نکلواتا رہتا ہوں، ریمنڈ نے جواب دیا۔ گڈ، کیا تم اسے کسی طرح سے یہاں بلوا سکتے ہو یا پھر مجھے اپنے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک لے جا سکتے ہو؟ کرنل ڈیریمن نے پوچھا۔ ہاں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ میرے ایک فون کال پر وہ وہاں آ بھی سکتا ہے، اور میں آپ کو لے کر اس کی رہائش گاہ پر بھی آ سکتا ہوں، ریمنڈ نے جواب دیا۔ اس کی فیملی میں کون کون ہے؟ کرنل ڈیریمن نے پوچھا۔ وہ یہاں اپنے ملازمین کے ساتھ اکیلا ہی رہتا ہے، اس کی فیملی ایکریمیا میں سیٹل ہے، ریمنڈ نے جواب دیا۔ گڈ شو، پھر تو تم مجھے اس کی رہائش گاہ پر لے چلو، میں اس کی رہائش گاہ پر جا کر اس بات کا جائزہ لوں گا کہ کرنل درانی کی رہائش گاہ میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ضرورت پڑی تو میں تمہارے دوست کی رہائش گاہ کے نیچے سے سرنگ بنا کر بھی کرنل درانی کی رہائش گاہ میں پہنچ جاؤں گا، اور میں یہ کام آج ہی کرنا چاہتا ہوں، کرنل ڈیریمن نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں تو یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہی موجود ہوں، ریمنڈ نے کہا تو کرنل ڈیریمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک زوردار جرجری سی لی۔ اس پر سے اچانک ہی امروس ریز کا اثر ختم ہو گیا تھا، جس سے اس کے جسم میں پھر سے جان آ گئی تھی۔ جسم میں حرکت ہونے کے باوجود وہ کسمسا کر رہ گیا تھا۔ جیرم اور ٹیرم دانش منزل میں بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے دانش منزل کا تمام حفاظتی سسٹم بھی ختم کر دیا تھا۔ حفاظتی نظام بلاک ہونے کی وجہ سے ٹیرم اور جیرم دانش منزل میں دندناتے پھر رہے تھے، اور وہ دانش منزل کے مختلف حصوں میں بم برسا کر اس تہہ خانے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں ان کے خیال کے مطابق ایکسٹرو کرسی سمیت غائب ہو گیا تھا۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا کہ جیسے ہی ٹیرم اور جیرم نے آپریشن روم کا دروازہ دھماکے سے تباہ کیا، دروازے سے منسلک ایک سسٹم کی وجہ سے بلیک زیرو کی کرسی کے نیچے ایک خلا بنا، اور بلیک زیرو کرسی سمیت اس خلا میں اتر گیا تھا، اور خلا دوبارہ برابر ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں تک پہنچنے کے باوجود ٹیرم اور جیرم ایکس2 کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ ٹیرم اور جیرم نے عمران کے سامنے آ کر جو باتیں کی تھی، سب باتیں عمران نے سن لی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح جیرم نے میجر راشد کے گھر لڑتے ہوئے اس کے لباس پر وہی پلگ نامی سائنسی آلہ چپکا دیا تھا، جس سے وہ عمران کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کر رہا تھا۔ اور پھر
جب عمران دانش منزل میں داخل ہوا تو دونوں اسے فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئے۔ عمران نے ان کی یہ باتیں بھی سن لی تھیں کہ دانش منزل میں موجود کس ریس کی پھیلی ہوئی تھی، کس طرح کی ریس پھیلی ہوئی تھی۔ ان ریس کی وجہ سے ان کا وی پلگ کمزور ہو گیا تھا، جس سے انہیں سوائے عمران کے وہاں ہر چیز دھندلائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہ عمران کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایکس ٹو کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ وی پلگ کی وجہ سے چونکہ ایکس ٹو انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ ایکس ٹو کو دیکھنے اور ایکس ٹو کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے تھے۔ صورتحال بے حد نازک تھی۔ عمران جانتا تھا کہ عمارت کے تمام دیواریں اور فرش ریڈ بلاکس کی بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ وہاں جتنے مرضی بم برسا دیتے عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ دونوں آپریشن روم پر قبضہ کر لیتے تو پھر ساری عمارت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ سکتا تھا۔ یہ عمران کی بے پناہ قوت ارادی ہی کا اثر تھا کہ اس کے دماغ سے جلدی ایمبروس گیس کا اثر ختم ہو گیا تھا، ورنہ ساخت ہونے کے باوجود اسے جس طرح سے ٹیرم باندھ کر گیا تھا، عمران ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران کو بلیک زیرو کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تہہ خانے میں پہنچ کر ٹیرم اور جیرم سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن جب تک اس کے جسم سے ایمبروس گیس کا اثر نہ ختم ہوتا اس وقت تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ٹیرم اور جیرم آپریشن روم پر قبضہ کر لیتے تو پھر نہ صرف عمران بلکہ بلیک زیرو کو بھی انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ عمران کو جسم چونکہ حرکت میں آ چکا تھا، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دے رہا تھا تاکہ کلائیوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو اس پوزیشن پر لا سکے کہ وہ انہیں ناخنوں میں چھپے ہوئے بلیڈوں سے کاٹ سکے۔ رسیاں نائلون کی تھیں اور ٹیرم نے اس کے ہاتھ اس قدر مضبوطی سے باندھے تھے کہ عمران کوشش کے باوجود انگلیاں رسیوں تک نہ لا پا رہا تھا۔ البتہ اس کی کوشش میں نائلون کی رسیاں اسے اپنی کلائیوں میں دنستی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ عمران کے پاس وقت کم تھا۔ ٹیرم اور جیرم کسی بھی وقت وہاں آ سکتے تھے۔ عمران نے رسیوں کو بلیڈوں سے کاٹنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کو زگ زیگ انداز میں حرکت دینا شروع کر دی۔ ایسا کرتے ہی اسے رسیوں کے تناؤ میں قدرے کمی آتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے ہاتھوں کو مسلسل زگ زیگ انداز میں حرکت دینی شروع کر دی۔ نائلون کی رسیوں سے کلائیوں پر رگڑ لگنے کی وجہ سے اسے تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن اس وقت ایکس ٹو کی عزت کا سوال تھا جو داؤں پر لگی ہوئی تھی۔ اس لیے عمران نے تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر اپنا کام جاری رکھا، اور پھر آخر 5 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو گیا۔ نائلون کی رسیوں کی گرہیں شاید خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھیں، اس لیے عمران کے ہاتھوں میں پر بندھی ہوئی رسیوں کی گرفت بھی خاصی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ عمران نے فوراً ایک ہاتھ کھینچ کر رسی سے نکال لیا۔ جیسے ہی اس کا ایک ہاتھ رسی سے آزاد ہوا، اس نے دوسرا ہاتھ آگے کیا اور پھر وہ اس ہاتھ کے ساتھ اپنے جسم اور ٹانگوں پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع ہو گیا۔ رسیاں کھولتے ہی اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے فکر ہو کہ کہیں ٹیرم اور جیرم اس کی رسیاں کھلنے سے پہلے ہی وہاں نہ پہنچ جائیں۔ چند ہی لمحوں میں عمران رسیوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی وہ یکطرف اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب بھی وہ اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ آپریشن روم کے اس دروازے جسے ٹیرم اور جیرم نے دھماکے سے تباہ کر دیا تھا کی ایک دیوار سے ایک فولادی دروازہ نکل کر دوسری دیوار میں گھستا چلا گیا۔ ٹیرم اور جیرم نے بم مار کر آپریشن روم کا دروازہ تباہ کیا تھا۔ دھماکے سے صرف دروازہ ہی تباہ ہوا تھا، جبکہ دیواریں اسی طرح سے سلامت تھیں، اور اب ان دیواروں میں سے ایک دیوار کے درمیان ایک فولادی دروازہ نکل کر دوسری دیوار میں چلا گیا تھا، جس سے آپریشن روم کا باہر جانے والا راستہ بند ہو گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں عمران صاحب، میں نے ایمرجنسی سسٹم آن کر دیا ہے۔ اس ایمرجنسی سسٹم کی وجہ سے نہ صرف آپریشن روم کا دروازہ ڈبل ڈور کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، بلکہ بیرونی گیٹ کی جگہ بھی ایسا ہی دروازہ نکل آیا ہے جس سے باہر جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے پلٹا، اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا کہ جس طرح سے بلیک زیرو کرسی سمیت تہہ خانے میں چلا گیا تھا، اسی طرح وہ ایک بار پھر کرسی سمیت آپریشن روم میں واپس آ گیا تھا، اور وہ پہلے جیسا تندرست اور ایکٹیو دکھائی دے رہا تھا۔ شاید عمران کی طرح اس کے جسم سے بھی ایمبروس گیس کا اثر جلدی ختم ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ تو شکر ہے کہ آپ نے آپریشن روم کے دروازے کے ساتھ ایسا سسٹم منسلک کر رکھا تھا ہے کہ اگر اسے مخصوص طریقے سے نہ کھولا جائے تو میری کرسی مجھ سمیت فوراً انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے چونکہ دروازے کو بم سے اڑایا تھا، اس لیے میں کرسی سمیت نیچے چلا گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دونوں ایکشن ایجنٹ آج مجھے دیکھ چکے ہوتے اور ان کے سامنے ایکس ٹو کا پول کھل گیا ہوتا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، ایکشن ایجنٹ واقعی زیادہ ہی تیز رفتار ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح دانش منزل پہنچ جائیں گے، اس کے بارے میں مجھے معمولی سا بھی گمان نہیں تھا۔ عمران نے کہا، لیکن یہ دونوں یہاں آئے کیسے، اور انہوں نے ایسا کیا تھا کہ دانش منزل کا سارا حفاظتی نظام ہی بلاک ہو کر رہ گیا تھا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ان دونوں کو یہاں میری وجہ سے آنے کا موقع ملا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے؟ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے انہیں چیک کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں جلد سے جلد روکنا ہوگا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کر گزریں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس نے فوراً
دائیں سائڈ پر پڑی ہوئی مشین کو آن کرتے ہوئے اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین کے اوپر لگی ہوئی ایک سکرین آن ہوئی اور اس سکرین پر دانش منزل کی وہ راہداری دکھائی دی جو سیدھی آپریشن روم کی طرف آتی تھی۔ ٹیرم اور جیرم راہداری میں بجلی کی سی تیزی سے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی اسی طرف آ رہے تھے۔ جلدی کرو، زیرو روم کی چھت اوپن کر دو تاکہ یہ دونوں زیرو روم میں گر جائیں، عمران نے چینکتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے فوراً مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا اسی لمحے راہداری کے درمیان سے فرش تیزی سے ہٹتا چلا گیا۔ ٹیرم اور جیرم جو بجلی کی تیزی سے بھاگتے چلے آ رہے تھے انہوں نے فرش کو ہٹتے دیکھ لیا تھا۔ خلا دیکھ کر انہوں نے کمان کی طرح خود کو ٹیڑھا کر کے اور الٹی کلا بازیاں کھا کر روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ پوری قوت سے بھاگتے چلے آ رہے تھے اس لیے کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ روک سکے تھے۔ دوسرے لمحے دونوں کے پاؤں پھسلتے ہوئے خلا کے کنارے پر پہنچے اور اچھل اچھل کر خلا میں گرتے دکھائی دیے۔ گڈ شو، بند کر دو خلا کو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسی بٹن کو دوبارہ پریس کیا جسے پریس کر کے اس نے راہداری کا خلا اوپن کیا تھا۔ بٹن پریس ہوتے ہی خلا برابر ہوتا چلا گیا۔ زیرو روم میں 5-1 گیس فائر کر دو تاکہ وہ وہیں سے بے ہوش ہو جائیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو یکے بعد دیگرے مشین کے کئی بٹن پریس کرتا چلا گیا۔ مشین سے ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں نکلنی اور پھر ختم ہو گئیں۔ اب ٹھیک ہے، اب وہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آئیں گے جب تک کہ انہیں اینٹی انجیکشن نہ لگا دیے جائیں، عمران نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں یہ دونوں آپ کی وجہ سے یہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جیرم بہت چلاک انسان ہے، اس نے میجر راشد کی رہائش گاہ پر مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔